اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، نہ صرف پاکستان، پوری دنیا سے جو لوگ مجھ سے میری کہانیاں سننے کے بعد رابطے کرتے ہیں اور مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اور ان سے نہ صرف ان کا شکر گزار ہوں بلکہ مجھے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے دوستوں سے خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کراتے ہیں، لائک کراتے ہیں، اپنے دوستوں اور گروپوں میں فارورڈ کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام دوستوں اور مداحوں کا۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ ناظرین گرامی، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے فلم دلہن ایک رات کی سے ڈیبیو کرنے والی اداکارہ نمی سے اس کی موت سے چند ہفتے پہلے میری آخری ملاقات۔ نمی کے بارے میں میری کہانی میرے پیج پر خاور نعیم ہاشمی آفیشیل پر نمی کی ایک کہانی موجود ہے، اور جس میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام نصرت آرا تھا۔ میں نے اس کا ایک ڈرامہ دیکھا تھا، یہ نمکین سی لڑکی مجھے اچھی لگی تھی۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا۔ یہ ساندہ کے علاقے میں طارق بلڈنگ کے بالکل سامنے ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں رہتی تھی، اور اس مکان میں نمی کی ماں اور نمی کی بہن، اس کا نام مشہور ہے بل بطوڑی سے، اینک والا جن ڈرامہ ٹیلی ویژن کا، پی ٹی وی کا مشہور زمانہ جو ڈرامہ تھا، اس میں جن کرداروں نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی تھی، ان میں ایک کردار بل بطوڑی کا بھی تھا، اور یہ بل بطوڑی نمی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہ ایک کہانی میں نے آپ کو سامنے لایا تھا کہ ایک کمرے میں اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ ساری رات شوٹنگ کے نام پہ کیا ہوتا ہے۔ پھر نمی سچ مچ ایک فلم کی ہیروئن بنتی ہے۔ اس کے بعد وہ کامیاب بہت بڑی ایکٹریس تو نہیں بن سکی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جن ایسی نووارد بچیوں نے، لڑکیوں نے قدم رکھا کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کامیاب رہیں، ان میں نمی کا نام بھی نمایاں رہے گا۔ تو آج کی ہماری کہانی ہے نمی سے آخری ملاقات۔ ناظرین گرامی، ایک دن ہوا یوں کہ میں اور منو بھائی صاحب کو کون نہیں جانتا، جنگ میں اور اس سے پہلے امروز میں چھپنے والے ان کے کالم گریباں کے حوالے سے، ان کی نظریات کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کے اندر بے شمار فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں منو بھائی کے اندر، اور وہ پاکستان کی جو صحافت ہے، جو نئی نسل ہے، وہ اس میں باپ کی طرح عزت پاتے تھے اور انہیں بہت احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ اور چند سال ہوئے کہ منو بھائی ہم سے بچھڑ چکے ہیں، تو آج میں نے منو بھائی کے ساتھ ایک زیادتی کی تھی۔ اس زیادتی کا ازالہ تو شاید نہ ہو سکے، لیکن میرے دل کا غبار جو ہے وہ ضرور باہر نکل آئے گا، اور میں شاید خود کو ہلکا پھلکا محسوس کروں کہ میں ایک رات منو بھائی کو کہاں اور کیسے لے گیا تھا۔ میں اور منو بھائی
علامہ اقبال ٹاؤن میں دبئی چوک کے قریب کسی گھر میں ڈنر پر مدعو تھے۔ ڈنر ختم ہوا تو اچانک میرے دماغ میں کھٹکا ہوا کہ یہ جو سڑک ہے دبئی چوک والی جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے سامنے سبزہ زار ہے، اور سبزہ زار کے ساتھ ہی داخل ہوتے ہی وہ پرانی میری جو واقف ہے نمی، اس نے گھر بنایا ہوا ہے، اور ایک دفعہ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا بھی تھا، اور یہ کئی سال بیت گئے ہیں میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو چلو آج میں مونو بھائی کو لے کے تو نمی کے پاس جاتا ہوں، اور ہم وہاں کچھ دیر بیٹھیں گے اور نمی سے باتیں کریں گے۔ میں نے مونو بھائی صاحب سے کہا کہ مونو بھائی صاحب، گاڑی ہماری اگر یہیں کھڑی رہے اور ہم پیدل، تھوڑا ہی فاصلہ ہے، پیدل چل کر جاتے ہیں، میں آپ کی ملاقات ایک بہت اچھی ایکٹریس سے کراتا ہوں جس نے زندگی میں بہت سٹرگل کی، بہت جدوجہد کی، اور پھر نام کمایا، پیسہ کمایا۔ تو مونو بھائی مجھے سنجیدہ، میں ان کا باپ کی طرح احترام کرتا تھا، تو وہ مجھے سنجیدگی سے لیتے تھے، تو انہوں نے کہا اچھا چلتے ہیں۔ میں اور مونو بھائی پیدل چلتے چلتے جب نمی کے گھر پہنچے تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں پچھلے کئی سالوں سے نمی سے ملا نہیں تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی ذہنی جسمانی حالت کیا ہے۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا جب یہ واقعہ ہوا کہ نمی ذہنی توازن کھو چکی تھی، اور وہ بالکل پاگلوں کی طرح حرکات و سکنات کرتی تھی۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجہ ان کی اولاد کا ان کے ساتھ رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیز جو میں نے وہاں نوٹ کی تھی۔ میں چونکہ نمی کے ساتھ ایک اچھا تعلق تھا، اور نمی کی والدہ جو ہے وہ بھی بہت رسپیکٹ کیا کرتی تھی میری، تو میں جیسے دوسرے گھروں میں جاتے ہیں اسی طرح میں نے مونو بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور نمی کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ جب میں داخل ہوا تو نمی کے بال کھلے ہوئے تھے، ایک وحشت طاری تھی اس پر، اور وہ چیخو پکار کر رہی تھی۔ اسے اس کی بچے، جن میں مجھے ایک نوجوان لڑکی یاد ہے، وہ اس لیے یاد ہے کہ وہ لڑکی نمی سے زیادہ دراز قد تھی، رنگ تو نمی کی طرح سانولا تھا، لیکن پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی، اور اس نے مردانہ لباس پہنا ہوا تھا، پینٹ پہنی ہوئی تھی، پینٹ کے اوپر شرٹ پہنی ہوئی تھی، اور وہ اپنی ماں کو کرسی پر زبردستی بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہم وہاں انٹر ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم سے پوچھا جاتا کہ آپ کون ہیں یا آپ کیسے آئے ہیں، اس لڑکی نے ایک دم شور مچا دیا، نمی کی بیٹی نے، جو بڑی ماڈرن اور پڑھی لکھی معلوم ہو رہی تھی، اور نمی نے پتہ نہیں، ان پڑھ نمی تو پڑھی لکھی نہیں تھی، میں نے اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اور اس قسم کی عورتیں، خواتین جو شو بز میں آتی ہیں، وہ اکثر پڑھی لکھی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ مشہور ہو جاتی ہیں، پیسہ کمانے لگ جاتی ہیں، تو ان کی سب سے اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، بہت زیادہ پڑھیں لکھیں تاکہ انہیں زندگی میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس اولاد کے لیے وہ اپنی جوانی قربان کرتی ہیں، اپنی ساری زندگی کی محنت قربان کرتی ہیں، وہ جو اولاد ہے وہ آخری عمر میں کئی کہانیوں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایکٹریسوں کو ماں تسلیم نہیں کرتے اور ماں جیسا سلوک نہیں کرتے، اور انہیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ ان کی ماں فلم ایکٹریس تھی یا سٹیج ایکٹریس تھی یا ٹی وی ایکٹریس تھی، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح جب میں اور منو بھائی اس گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ ایک دم شور مچا دیتی ہے،
کون ہے کون ہے یہ کون ہے، کون اندر داخل ہو گیا، کون اندر داخل ہو گیا، اور ایک دم اس نے شور مچا دیا، فون کرو پولیس کو، فون کرو پولیس کو، فون کرو، یہ پتہ نہیں کون دو آدمی اندر آ گئے ہیں۔ میں نے منو بھائی کا ہاتھ زور سے پکڑا اور ایک دم تیزی سے اس گھر سے باہر نکل آیا۔ منو بھائی نے اور میں نے واپسی کا پیدل سفر خاموشی سے طے کیا۔ میں نے منو بھائی کو ان کے گھر پہ ڈراپ کرنا تھا، ڈراپ کیا، خاموشی رہی۔ یہ واقعہ نہ کبھی میں نے کسی کو سنایا، نہ منو بھائی نے کسی کو سنایا، اور نہ منو بھائی نے میرے سامنے دہرایا۔ یہ واقعہ ایک امانت تھا، جو امانت میں نے آج آپ کے سپرد کر دی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔